زندگی بہت ہی خوبصورت ہے اور اتنی حسین خوبصورت زندگی میں اگر چھوٹی موٹی پریشانیاں آ جاتی ہیں تو ان سے نکلنے کے لیے، ان کا حل تلاش کرنے کے لیے آپ نے پریشان نہیں ہونا، بلکہ آپ نے خود سے ان کے سلوشنز تلاش کرنے ہیں۔ اور یہ چھوٹے چھوٹے سلوشنز ہی آج آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گی، کیونکہ مجھے بہت سے ایسے میسیجز اور کمنٹس آتے ہیں جو بہنیں بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں چھوٹے چھوٹے مسائل کو لے کے، تو آج انہی کے بارے میں بات کریں گے۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ جی میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آج سب سے پہلی بات یہی کرنی ہے کہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور تاکہ ہم جلدی سے 10,000 تک پہنچ سکیں، کیونکہ یہ میرا فرسٹ مائل سٹون ہے۔ اور آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے اب تک مجھے سبسکرائب کیا اور میری ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں۔ جنہوں نے نہیں کیا وہ بھی پلیز جلدی سے کر دیں۔ تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اچھا، زندگی میں نا کچھ چیزیں، کچھ مسائل و پریشانیاں جو ہوتی ہیں وہ ہمارے ہاتھ میں ان کا حل بالکل نہیں ہوتا۔ میں آپ کو اس کی ایگزامپل دوں، ابھی آپ کو میرے بیک گراؤنڈ سے ٹھک 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 کی آوازیں مستقل آ رہی ہیں، تو میں نے آپ کو جیسے پہلے ہی بتایا نا، گھر کے ساتھ جو ہے نا دوسرے گھر کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے۔ اب آپ یقین کریں گے پورا دن جو ہے نا، پورا دن یا تو ڈرلنگ کی آواز آتی رہتی ہے یا اس ٹھک ٹھک کی آواز آتی ہے، لیکن بہرحال میرے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے، تو میں اس کے ساتھ ہی یوز ہوں۔ بس زیادہ پرابلم تب ہوتی ہے جب میں وائس اوور کر رہی ہوتی ہوں اور بیچ میں یہ آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، سو آپ لوگ بھی اگنور کیجیے گا۔ تو ایک تو پہلا حل میں نے آپ کو بتایا نا کہ کچھ چیزیں، کچھ پریشانیاں و مسائل ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتے ان کا حل، تو انہیں اگنور کیجیے، بار بار ان کے بارے میں مت سوچیں۔ ٹھیک ہے، ایک چیز چل رہی ہے وہ اس طرح سے چلتی رہے گی، ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے۔ اچھا، پھر مسئلہ آتا ہے آج کل جو بہت زیادہ ایک عام ایشو ہے مہنگائی کا۔ تو جو مڈل کلاس فیملیز ہیں ہماری طرح کی، ان کے لیے یہ نا بہت بڑا مہنگائی کا جن ہوتا ہے کہ اس کو قابو کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ سو اس کو آپ نے تھوڑا سا ٹیکنیکلی ہینڈل کرنا ہے کہ کس طرح سے آپ اس مہنگائی میں جو ہے نا وہ اچھے سے سروائیو کر سکتے ہیں۔ ایک تو یقین کریں، میں ہمیشہ کہتی ہوں بچت کرنے کی عادت ڈالیں، چھوٹی موٹی بچت کر لیں۔ بعض خواتین کو ہوتا ہے جی ہم یہ 150 ڈیلی بچا کے ہم کیا کر لیں گے، تو یقین کریں آپ کچھ نہ کچھ ایٹ دا اینڈ آف دا منتھ، ایک مہینے میں نہیں 2 مہینے میں آپ کچھ نہ کچھ کر ہی لیں گے۔ کچھ چھوٹی موٹی چیز آپ کی بن جائے گی، کچھ آپ اپنے گھر کا لے سکتے ہیں، تو چھوٹی چھوٹی چیزیں کرنا شروع کر دیں۔ اور چیزوں کو نا ایک بات اور بتاؤں، ضائع نہ ہونے دیں۔ یقین کریں جب ہم چیزیں ضائع کرتے ہیں نا، رزق کو ضائع کرتے ہیں، ایک تو اس سے بے برکتی ہوتی ہے، دوسرا پیسے کا ضیاع بھی ہوتا ہے۔ سو اتنی چیز آپ لیں، اتنی چیز بنائیں جتنی آپ کے استعمال میں ہے۔ یہ میں کہتی ہوں ایک عورت کا شعور، طریقہ سلیقہ ہوتا ہے کہ اس کو آئیڈیا ہوتا ہے اس چیز کا کہ کتنی چیز کی اس کے گھر میں ضرورت ہے۔ بعض لوگوں کے اندازے اتنے اچھے ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے گھر میں اگر 10 گیسٹ آ رہے ہیں نا تو میں نے جتنا کھانا بنانا ہے، تب دیکھیں ایک پلیٹ تو آپ نے ایکسٹرا رکھنی ہے۔ 10 لوگ آ رہے ہیں نا تو آپ 11 لوگوں کا کھانا بنا کے رکھیں، لیکن اگر آپ 15 کا بنا کے رکھ رہے ہیں نا تو آپ ضائع کر رہے ہیں، یہ سوچ کے کہ وہ اگلے دن استعمال ہو جائے گا۔ نہیں، یہ والی بات نہ سوچیں۔ مجھے ایک میری فرینڈ ہی ہے، وہ میں اکثر کوکنگ کی ویڈیوز بھی بیچ میں ڈال رہی ہوتی ہوں، مجھے کہتی ہے تم تھوڑا کیوں بناتی ہوں؟ میں نے کہا میں تھوڑا نہیں بنا رہی ہوتی، مجھے آئیڈیا ہوتا ہے کہ میرے بچوں نے اور میں نے کتنا کھا لینا ہے، اور میں الحمدللہ پھر ڈیلی تازہ بنا رہی ہوتی ہوں، بجائے اس کے کہ میں ایک دفعہ بنا کے رکھ لوں، اب وہ 3 دن پڑا رہے گا، آپ 3 دن چیختی رہیں گی کھا لو کھا لو، کسی نے نہیں کھانا، وہ پرانا ہوا تو وہ بھی آپ کا ضائع ہوا، آپ کی محنت بھی ہوئی، آپ نے دوبارہ بھی بنانا ہے۔ سو چیزوں کو سوچ سمجھ کے استعمال کریں، جو آپ کے پاس ریسورسز ہیں انہیں سوچ سمجھ کے یوز کیجیے۔ اور ایک چیز میں اکثر کہہ رہی ہوتی ہوں کہ جو آپ نے اپنی گروسری کرنی ہے وہ آپ ہمیشہ ایک ہفتہ لیٹ کریں نیکسٹ منتھ میں۔ اس سے کیا ہوگا، سال کے آخر میں نا آپ کی 1 سے 2 گروسریز منتھلی جو ہے نا وہ بچ جائیں گی۔ یہ ایک دفعہ آپ آزما کے دیکھیے گا۔ لیٹ سے کہ اگر آپ 30,000 کی 20,000 کی گروسری کر رہی ہیں نا تو آپ کو ایئر اینڈ پہ ایک پوری گروسری کی اماؤنٹ آپ کے پاس بچتی ہے، تو یہ بھی آپ کی ایک بچت ہے۔ اچھا، نیکسٹ ایک بڑا کامن ایشو ہے جی کہ ہسبینڈس کے ساتھ نا گھر میں نہیں بن رہی، اور ہسبینڈ کی وجہ سے گھر میں پرابلمز ہو رہے ہیں، میاں بیوی کے آپس میں بہت زیادہ مسائل ہیں۔ میں اکثر ویڈیوز میں میرے پاس اینڈ پہ کمنٹ آ رہے ہوتے ہیں، جیسے میں نے اگر گھر کے، اب میں بتا رہی ہوتی ہوں کہ اپنے گھر میں ہر چیز کو آرگنائز رکھیں، اس طرح سے کر لیں، تو اس میں بھی خواتین کہتی ہیں کہ جی ہسبینڈ نہیں سنتے، ان کا جہاں دل کرتا ہے کپڑے پھینک دیے، جہاں دل کرتا ہے گیلا تولیہ پھینک دیا۔ تو میں ایک بات بتاؤں، ہسبینڈس کی جو قوم ہے نا، ان کو سمجھایا جا سکتا ہے، بتایا جا سکتا ہے، لیکن ان سے ایکسپیکٹ مت کریں ان ریٹرن کہ ان کو اگر میں نے بتا دیا نا تو اب یہ سمجھ بھی لیں گے اور اس طرح سے کرنا شروع کریں گے۔ مت زیادہ ایکسپیکٹیشنز لگائیں۔ آپ دیکھیں، ایک بندہ 30-35 سال کی، 40 سال کی عمر میں نا، آپ اس کو مشکل ہے کہ آپ اس کی چیزوں کو چینج کر سکیں، آپ اس کو بتا دیں، سمجھا دیں۔ ایک دفعہ بتا دیا، 2 بار بتا دیا، نہیں چینج ہو رہا تو ڈپریشن میں مت جائیں یہ سوچ کے کہ ہسبینڈ میری بات نہیں سن رہے، اب میں کیا کروں، میرے گھر میں یہ چیزیں اس طرح ہو رہی ہیں، اس طرح ہو رہی ہیں، مت کریں۔ اچھا، اس کا ایک بہترین سلوشن یہ ہے، اپنے بچوں کی تربیت تو آپ کر رہی ہیں نا، تو اپنے بیٹوں کو آپ جس طرح سے آپ چاہ رہی ہیں نا کہ آپ کا ہسبینڈ جس طرح سے ہو، وہ تربیت آپ اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو دے دیجیے، تاکہ
تاکہ آنے والے کل میں جب آپ کی بہویں آئیں نا تو ان کو یہ والے پرابلمس نہ فیس کرنے پڑے اور وہ یہی کہیں کہ ماں نے کتنی اچھی تربیت کی ہوئی ہے. سو یہ چیزیں اپنے بیٹوں میں امپلیمنٹ کیجیے. ہسبینڈ کے لیے اب بہرحال آپ کچھ نہیں کیا جا سکتا تو اس چیز کو بھی چھوڑ دیں, بہت زیادہ ایکسپیکٹ مت کریں. میں نہیں کر رہی ہوتی. میرے اپنے ہسبینڈ کو عادت ہے ٹاول, میں نے کوئی آپ سمجھ لیں کہ 3 سال اس پہ کام کیا, انہیں بتایا کہ گیلا ٹاول واش روم میں نہیں چھوڑنا, آپ نے بیڈ پہ نہیں پھینکنا, لیکن بہرحال وہ ایسا کرتے ہیں. تو اب میں نے کہنا مطلب نہیں سمجھا سکی, تو اب بچوں کو ایون ماشاء اللہ عادت ہوگی کہ وہ دیکھتے ہیں نا کہ اگر اس طرح پڑا ہوا ہے اور بابا نے ایسے ڈال دیا تو بچے اٹھا کے نا خود اس کو باہر پھیلاتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ مما اٹھائیں اور اس کو پھیلائیں تو ہم خود پھیلا دیں. تو مطلب وہ بچوں میں اچھی چیز آ گئی وہاں پہ. اچھا اگلی چیز جو ایک بہت زیادہ لیڈیز میں آ رہی ہوتی ہے, ایک تو میں نے بات سٹارٹ تو ڈپریشن سے کی تھی, تو اس کے لیے میں ہمیشہ ہی کہتی ہوں کہ چیزوں کو لائٹ لینا شروع کریں. اچھا اپنے اللہ کے ساتھ نا اپنے رابطے بہت زیادہ, اپنے کنیکشنز بہت زیادہ مضبوط کر کے رکھیں. گھر میں سورہ بقرہ لازمی پڑھیں. اگر نہیں پڑھ سکتی ٹی وی پہ لگا لیں, اپنے موبائل فون پہ لگا لیں اونچی آواز میں, لیکن لازمی کوشش کریں پڑھنے کو روٹین بنا لیں. تو ضروری نہیں ہے ایک سٹنگ میں آپ نے پڑھنا ہے, 2 سے 3 دن لگا کے آپ ایک بار سورہ بقرہ کمپلیٹ کیجیے. منزل لازمی پڑھیں اپنے گھر میں. اچھا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو جو آپ کو ملے گی نا, اس میں یہ آپ لوگوں سے اس بارے میں ضرور بات کروں گی, گھر میں جو نیگیٹو انرجیز ہیں, نیگیٹیوٹیز ہیں, ان کو کس طرح سے ختم کیا جا سکتا ہے. سو وہ والی ڈیٹیل ویڈیو ہوگی, اس کو بھی ضرور سنیے گا. اچھا اس کے بعد نا ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے, مجھے ایسا لگتا ہے جس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں, اور وہ جو ہے جناب گھر میں جو لڑائی جھگڑے ہیں, پریشانیاں, مسائل ہیں, جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں تو بہرحال اس میں ایک اپنے آپ سمجھ لیں کہ طریقہ کار ہوتا ہے رہنے کا, اور اس میں جھگڑے, پریشانیاں, لڑائیاں اگر ہوتی ہیں تو ان کو بھی سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کیجیے اچھے طریقے سے, اچھے انوائرمنٹ میں بیٹھ کے. کچھ مسائل ہوتے ہیں جو حل ہو سکتے ہیں, جو نہیں حل ہو سکتے ان کو بہرحال چھوڑ دیجیے کچھ عرصے کے لیے, اپنے سر پہ سوار مت کیجیے. اور بجائے اس کے کہ آپ ان چیزوں کو لے کے, ان کی چھوٹی چھوٹی ٹینشنز کو لے کے خود آپ نفسیاتی مسائل میں مبتلا ہو جائیں, تو ان چیزوں کو بھی نہ تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیجیے. اگر ہو سکتا ہے آپ گھر میں اپنا کچن الگ کر سکتی ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. گھر میں رہتے ہیں آپ اپنا کچن الگ کر سکتی ہیں, ضرور کیجیے, کیونکہ 90% پرابلمز جو ہوتے ہیں نا جوائنٹ فیملیز کے, وہ ایک کچن سے, اور دوسرا جو بچوں کے آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں نا ان سے ہوتے ہیں. تو کچن والا تو ایشو آپ ریزالو کر سکتے ہیں. جہاں تک بچوں کی جھگڑوں کی بات ہے نا, تو میں ہمیشہ اس پہ ہی کہتی ہوں کہ بیوقوف خواتین ہوتی ہیں جو بچوں کے پیچھے لڑائی کرتی ہیں. آپ یقین کریں بچے ایک گھر میں رہ رہے ہیں نا, آپس میں بہن بھائی بھی لڑتے ہیں, تو کزنس تو آپس میں لڑیں گے. اب وہ لڑ رہے ہیں نا, وہ ایک ٹائم لڑیں گے نا, آپ 2 گھنٹے بعد دیکھیں گے وہ ایک جگہ پھر اکٹھے ہو کے کھیل رہے ہوں گے. لیکن ان کے پیچھے جب ان کی مائیں لڑنا شروع ہو جاتی ہیں نا, تو پھر دلوں میں نا نفرتیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ والا کام کبھی نہ کریں. بچوں کو سمجھا لیں, اپنے بچوں کو سمجھائیں, دوسروں کے بچوں کو بھی سمجھائیں. اگر بچے آپ کی سنتے ہیں, دیکھیں ایک گھر میں نا کوئی چچی تائی ایسی ضرور ہوتی ہے اس کی بچے بات سنتے ہیں. بعض وہ بچے اپنی ماں کی بھی نہیں سن رہے ہوتے, ان کی بات سن لیتے ہیں. تو ان کا پھر یہ فرض ہے کہ وہ اچھے طریقے سے ان کو سمجھائیں اور ان کو پازیٹیو چیزیں سمجھائیں, تاکہ بچے نا اس لڑائی جھگڑے سے بھی دور رہیں, گھر کا انوائرمنٹ اچھا رہے. یقین کیجیے جوائنٹ فیملی اتنی خوبصورت ہوتی ہے نا, اور میں خود اس میں رہی ہوں شادی کے بعد بھی, اور ابھی بھی آپ سمجھ لیں کہ بس میں آن اینڈ آف میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ میں جا رہی ہوتی ہوں اپنے ان لاز میں, تو میرے بچے اور ایون میری جو جٹھانیاں ان کے بچے مطلب وہ ایک دوسرے کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور میں چاہے 15 دن رہ کے آؤں, میں مہینہ رہ کے آؤں, مجھے کوئی ایشو نہیں ہوتا. سو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, اگر آپ نے بچوں کے ذہنوں میں ڈال دیں تو یقین کریں بچے کبھی بھی آپ کے لیے پریشانی کی وجہ نہیں بنیں گے ایک جوائنٹ فیملی میں. اچھا پھر نا ایک اور بڑی ضروری چیز کہ آپ کی ہیلتھ نا سب سے امپورٹنٹ ہونی چاہیے. آپ کے کوئی ہیلتھ ایشوز ہیں نا, چھوٹے موٹے بھی ہیں, انہیں نگلیکٹ نہ کریں. جیسے ہی آپ کو اپنی طرف کوئی مسئلہ لگنا شروع ہو آپ کی ہیلتھ سائڈ پہ, پلیز فوراً جو ہے نا کنسلٹ کیجیے اپنے ڈاکٹر سے, اور اپنے ہیلتھ ایشوز کو مت بڑھائیں. خواتین کیا کرتی ہیں کہ اپنے آپ پہ توجہ نہیں دیتی, خود پہ دھیان نہیں دیتی, اپنی صحت کا انہیں کوئی خیال نہیں ہوتا, بس گھر کے کام ہیں, بچے ہیں, ہسبینڈ ہیں, بس میں یہ کر لوں, میں وہ کروں. پلیز اپنا خیال رکھیں, اپنی ہیلتھ کا خیال رکھیں, ہیلتھ کانشیس ہوں. اپنے ملٹی وائٹامنس اگر آپ کو ڈاکٹر نے سجیسٹ کیے ہیں, پلیز ضرور لیجیے, کیونکہ یہ چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں. سو میں کہتی ہوں صحت ہے تو تبھی سب کچھ ہے, اگر آپ کی صحت نہیں ہے نا تو آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. اچھا ایک اور بڑی ضروری چیز اور بڑی ضروری بات, دیکھیں انسان نا, ہر انسان جو دنیا میں آیا ہے وہ اس نے دنیا سے جانا ہے. تو خدا نخواستہ کوئی اگر چلا جاتا ہے دنیا سے آپ کا پیارا, تو زندگی چلتی رہتی ہے, ٹھیک ہے, اس چیز کو بہرحال غم جو ہے نا وہ کبھی ختم نہیں ہوتا, لیکن دنیا کے کام چلتے رہتے ہیں. سو اس کو بہت زیادہ اس طرح نہ کریں کہ فار دا ٹائمنگ, دیکھیں آپ
مہینہ لگے گا 2 مہینہ لگے گا، اس ڈپریشن سے اس پریشانی سے نکل آئیں گے، لیکن اس حالات میں ایسی کوئی بات نہ کریں جو کسی اور کی دل آزاری کا سبب بنے، ٹھیک ہے. اور بہرحال ہمیں دنیا میں رہنا ہے، جینا ہے، تو ہمیں سب کچھ کرنا پڑتا ہے. جانے والے کے ساتھ نہ تو جایا جاتا ہے اور نہ ہی دنیا کے کام رکتے ہیں. میری اپنی مدر کی ڈیتھ ہوئی اس وقت سمجھ لیں ہم اسٹوڈنٹ ہی تھے، اور بہرحال ذمہ داریاں اس کے بعد پڑ گئیں اور سب کچھ ہینڈل کیا، اور ابھی تک بھی ہینڈل کر رہی ہوں اس کے بعد بھی. لیکن میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ بس یہ اللہ کی طرف سے میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو گیا اور کسی کے ساتھ نہیں ہوا تو میرا ایسے کیا غلطی تھی. تو بہرحال یہ اللہ کی طرف سے یہ چیزیں لکھی گئی تھیں، اسی طرح سے ہی ہونی تھیں. اس کے بعد میں نے اسی طرح سے سب کچھ کرنا تھا، سو میں نے کیا، اور الحمدللہ اللہ پاک نے سرخرو کیا ہر چیز نے. لیکن اس پہ کسی اور پہ آپ نے یہ کرنا کہ جی فلاں نے مجھے نہیں پوچھا، فلاں نے ایسا نہیں کیا، فلاں نہیں، چھوڑ دیں. آپ کچھ چیزیں ہیں جو آپ کی ذمہ داری ہیں، آپ نے خود اٹھانی ہوتی ہیں، خود اٹھائیے. چیزوں کو اپنے لیے مشکل نہ بنائیں. دیکھیں کام جو آپ نے کرنا ہے نا، جو اور جو آپ کے نصیب میں لکھ دیا گیا ہے، وہ آپ اچھے طریقے سے بھی کر سکتے ہیں، وہ آپ رو دھو کے بھی کر سکتے ہیں. تو رو دھو کے اسی کام کو کرنا اور اس کے لیے اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنا، اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ جو کام ہے آپ نے کرنا ہے اس کو آپ خوشی خوشی کر لیں. ایکسیپٹ کیجئے اپنی زندگی میں آنے والے ہر چینج کو. آپ کی زندگی میں جو بھی چینجز آتے ہیں کھلے دل کے ساتھ انہیں ایکسیپٹ کیجئے، اور اس کے بعد آپ نے ان چینجز کے بعد جو کچھ کرنا ہے انہیں اچھے طریقے سے کیجئے. سوچ سمجھ کے اپنے فیصلے کریں زندگی میں، بغیر سوچے سمجھے کچھ نہ کریں. ٹائم لیں ہر چیز پہ. کوئی بھی کام، کوئی بھی فیصلہ جلد بازی میں مت کریں، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا جلدی کا کام شیطان کا کام ہوتا ہے. تو آرام سے ہر چیز کے بارے میں سوچ سمجھ کے اپنی زندگی میں کام کیجئے. اور ایک بات اور کہ اپنی ہیلتھ کے حساب سے میں کہوں گی اچھا کھائیں. جنک فوڈ، باہر کا کھانا، ان چیزوں کو اپنی لائف سے نکال دیں. نیند اپنی ہمیشہ پوری لیں، فریش رہیں، فریش لکس دیں. اپنے گھر کو ہمیشہ صاف ستھرا، نیٹ اینڈ کلین رکھیں، اور جس طرح سے آپ اپنے گھر کو چاہ رہی ہوتی ہیں اس طرح سے اس کا ڈیکور کیجئے. یقین کیجئے اس سے آپ کا آدھا ڈپریشن ختم ہو جائے گا. ضروری نہیں ہے بہت مہنگی چیزیں ہوں گھر میں، نئی چیزیں ہوں. آپ اپنی پرانی چیزیں جو آپ استعمال کر رہی ہیں ان کو بھی صاف ستھرا کر کے اپنے گھر کو اچھا سا سیٹ کر سکتی ہیں، اور آپ ایک اچھے موڈ میں آ سکتی ہیں. سو دیٹس آل فار ٹوڈے. آج کی ویڈیو تھی اور اس میں کچھ پوائنٹس تھے جو میں نے کور کرنے تھے، میں نے کور کر لیے. باقی آپ لوگوں کے مائنڈ میں اگر کوئی پوائنٹس ہوں تو آپ میرے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اس پہ بھی آپ لوگوں کو فیڈ بیک دوں گی. سو ابھی ویڈیو کو کلوز کرتے ہیں. انشاءاللہ کل جو ہے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، جس میں نے آپ کو بتایا نا کل میں نے آپ کو نیگیٹو انرجیز کے بارے میں بات کرنی ہے. سو اس پہ ضرور ویڈیو کو اس کو بھی واچ کیجیے گا اور ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا فرینڈز اینڈ فیملی میں. اس کے ساتھ ہی جناب ویڈیو کو کلوز کر رہی ہوں. انشاءاللہ کل پھر دوبارہ آئیں گے. جب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.